بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 26 جنوری بروز جمعہ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی اور صدر پاکستان عارف علوی کی درخواستوں پر اہم پیش رفت سامنے آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ یہ وہ درخواستیں ہیں جو نو کانفیڈنس کو کالعدم قرار دیا تھا اور قاسم سوری کی جو رولنگ تھی اور اس پر پھر از خود نوٹس لیا گیا تھا، جہاں سے پھر یہ سارے مسائل جنم لیے اور اس وقت کے جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال ان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے باقاعدہ طور پر قاسم سوری کی جو رولنگ تھی اس کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دے دیا تھا۔ اور پھر نہ صرف یہ بلکہ مشیر عالم صاحب اور جو معزز جج تھے اس بینچ کے، انہوں نے باقاعدہ طور پر عمران خان کے خلاف اور صدر پاکستان کے خلاف اور قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 کی بھی بات کی تھی، اور جس کا بار بار حوالہ جو معزز چیف جسٹس ہیں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب وہ وقتاً فوقتاً مختلف کیسز میں دیتے رہے۔ اس پر اب یہ جو سارا کا سارا جو معاملہ ہے یہ سامنے آیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ ہے جو سارے معاملے کو دیکھنے جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے یہ جو نظر ثانی دائر کی گئی تھی اور عین انتخابات سے ایک ہفتہ پہلے ان درخواستوں میں پیش رفت سامنے آنا یہ بہت اہم چیز ہے۔ بیسیکلی یہ فیصلہ آیا تھا عدالت کی جانب سے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے 7 اپریل 2022 کو یہ فیصلہ جاری کیا تھا، اور پھر آپ کو یاد ہوگا 9 اپریل کی رات جو عدالتیں کھلی تھیں۔ 7 اپریل 2022 کو سپریم کورٹ نے قاسم سوری کی جانب سے عمران خان کے خلاف لائی گئی تحریک عدم اعتماد کو مسترد کرنے کی رولنگ دی تھی، اور پھر عمران خان کی سمری پر صدر مملکت نے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ دیا تھا، جس کو سپریم کورٹ نے غیر آئینی قرار دیا تھا۔ چیف جسٹس نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ یہ تمام ججز کا متفقہ فیصلہ ہے، ہم نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کی 3 اپریل کی رولنگ غیر آئینی تھی، جبکہ وزیر اعظم صدر کو اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس نہیں دے سکتے تھے۔ عدالت عظمیٰ نے قومی اسمبلی کو بحال کرتے ہوئے اسپیکر کو ایوان زیریں کا اجلاس 9 اپریل بروز ہفتہ صبح 10:30 بجے تک بلانے اور تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرانے کی ہدایت کی تھی۔ چیف جسٹس نے حکم دیا تھا کہ ووٹنگ والے دن کسی رکن قومی اسمبلی کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جائے گا۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کی صورت میں فوری نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا، جبکہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تو حکومت اپنے امور انجام دیتی رہے گی۔ سپریم کورٹ نے صدر مملکت کے نگران حکومت کے احکامات کو بھی کالعدم قرار دے دیا تھا، ساتھ میں حکم دیا تھا کہ موجودہ حکم نامے سے آرٹیکل 63 کی کارروائی متاثر نہیں ہوگی، جو آرٹیکل 63A کی کارروائی تھی۔ بہرحال 5-0 سے یہ فیصلہ سامنے آیا تھا، اور اس پر پہلی جو درخواست تھی نظر ثانی وہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے دائر کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ انہوں نے جو درخواست ہے اس میں سپریم کورٹ سے 5 رکنی بینچ کے 7 اپریل کے فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا کی تھی اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے۔ درخواست میں پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ نون کو، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور سندھ بار کونسل کو فریق بنایا گیا تھا۔ پٹیشن میں سپریم کورٹ سے درخواست کی گئی کہ براہ کرم 7 اپریل کے جو متنازع حکم نامے کا جائزہ لیں اور اس حکم کو واپس لیں، جس میں کچھ غلطیاں نمایاں ہیں، اور ساتھ ہی اس حکم پر عمل معطل کر دیا جائے۔ عدالت کے احکامات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آج کی قومی اسمبلی کی کارروائی کیسے چلائی جانی چاہیے۔ درخواست میں کہا گیا کہ یہ سپریم کورٹ نے نہیں دیکھنا کہ پارلیمنٹ کی کارروائی کیسے چلانی ہے۔ عدالت عظمیٰ کا بینچ آئین کے تحت آئینی عہدوں پر فائز افراد کو آئینی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے براہ راست حکم نہیں دے سکتا۔ یہ وہ نظر ثانی کی درخواست تھی۔ تیار کی گئی درخواست میں یہ کہا گیا تھا کہ قومی اسمبلی کے اجلاس کو کیسے آگے بڑھانا چاہیے، اس کے لیے ٹائم ٹیبل دینا اور اسپیکر کو کسی خاص طریقے سے کام کرنے کا حکم دینا ایوان زیریں کے معاملات میں مداخلت اور آئین کے خلاف ورزی کے مترادف ہے۔ اور درخواست میں کہا گیا تھا کہ عدالت عظمیٰ نے اس بات کو نظر انداز کیا کہ ایوان کی کارروائی سے متعلق پارلیمنٹ خود مختار اور بالادست ہے، اور سپریم کورٹ یا کوئی بھی دوسری عدالت کے دائرہ اختیار کے وہ قابل نہیں ہے۔ درخواست میں ڈپٹی اسپیکر کے اقدام کا دفاع کرتے ہوئے کہا گیا کہ ان کے فیصلے کا مقصد آئین کے آرٹیکل 5 کو نافذ کرنا تھا، اور اس لیے عدالت کے فیصلے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ یہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے درخواست دائر کی تھی، لیکن جو اصل درخواست تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے دائر کی گئی تھی نظر ثانی کی، اور پھر صدر پاکستان نے بھی دائر کی تھی۔ صدر پاکستان نے وہ جو معزز عدالت کی جانب، چونکہ آبزرویشن تھی ایک جج کی، جو مین فیصلہ تھا 5 رکنی بینچ کا، اس میں عمران خان کے خلاف یا عارف علوی کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن ایک جج صاحب کی جانب سے جو آبزرویشن آئی تھی وہ اختلافی ایک اضافی آپ اس کو آبزرویشن کہہ سکتے ہیں، جس پر عمل درآمد تو نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک سٹگما تھا صدر پاکستان کے لیے جس پر انہوں نے چیلنج کیا تھا۔
عمران خان نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر جو نظر ثانی اپیل دائر کی، اس میں عدالت عظمیٰ کا فیصلہ پارلیمانی کارروائی میں مداخلت اور آرٹیکل 69 سے متصادم قرار دیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا اس دن علی ظفر صاحب نے کہا تھا کہ جو آرٹیکل 69 ہے یہ آگ کی دیوار ہے، اس کو پھلانگا نہیں جا سکتا اور ہم پارلیمنٹ کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ ڈپٹی اسپیکر رولنگ پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمران خان نے نظر ثانی میں کہا کہ آرٹیکل 248 پارلیمنٹ کی کارروائی پر مداخلت سے روکتا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آرٹیکل 5 کے مطابق تھی۔ ڈپٹی اسپیکر نے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد مسترد کی۔ یہ جو آرٹیکل 5 ہے وہ بات کرتا ہے ریاست سے وفا کی، کہ آپ اپنی ریاست کے ساتھ وفادار رہیں گے۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے یہ رولنگ دی تھی کہ جو بیرونی سازش پر یا کسی کی ڈائریکشن پر پاکستان میں حکومتوں کی تبدیلی کرتے ہیں وہ بیسیکلی آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ہے، وہ اپنی ریاست کے وفادار نہیں ہیں۔ یہ آرٹیکل 5 تھا، جہاں آرٹیکل 4 وہ ہے جو بات کرتا ہے عوام کے اور شہریوں کے حقوق کی، کہ ان کو سب کو ایک نظر سے دیکھا جائے گا اور ان کو قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے گا۔ یہ آرٹیکل 4 ہے جو رائٹس کی بات کرتا ہے۔ پھر آرٹیکل 5 میں ریاست وفاداری مانگتی ہے، پہلے رائٹس دیتی ہے پھر وفاداری مانگتی ہے۔ یہ ایک ترتیب ہے ہمارے آئین کی۔ آرٹیکل 4 میں رائٹس دیے گئے ہیں اور آرٹیکل 5 میں ریاست سے وفاداری مانگی گئی ہے، اور پھر آئین توڑنے والوں کو آرٹیکل 6 میں لے آیا اور آرٹیکل 6 کی جو کارروائی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ آرٹیکل 5 کے مطابق تھی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ، اور ڈپٹی اسپیکر نے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد مسترد کی۔ دائر درخواست میں کہا کہ درخواست گزار نے رولنگ کے بعد قومی اسمبلی تحلیل کی ایڈوائس دی۔ اسمبلی تحلیل کی سفارش کے وقت کوئی تحریک عدم اعتماد زیر التوا نہیں تھی۔ فیصلے میں ریکارڈ سامنے آیا، نہ نشاندہی کی گئی کہ اسمبلی تحلیل کرنے کی تجویز کیوں غیر آئینی تھی۔ عمران خان کا یہ موقف تھا کہ وہ ایک سائفر کی بنیاد پر یا ایک بیرونی سازش یا بیرونی جو خط آیا تھا اس کی بنیاد پر ڈپٹی اسپیکر نے وہ رولنگ دی تھی، تو کم از کم سپریم کورٹ قومی اسمبلی کا وہ ریکارڈ تو منگواتی، اس کو تو زیر بحث لاتی کہ وہ اصل معاملہ کیا تھا اور وہ رولنگ کیوں دینی پڑی۔ تو یہ سائفر سے متعلق جو معاملہ ہے یہ دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کھلنے جا رہا ہے۔ عمران خان کی جانب سے کہنا تھا کہ آرٹیکل 248 درخواست گزار کو آئینی اختیارات سے متعلق کسی عدالت کے سامنے جواب دہ نہیں بناتا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ پارلیمانی کارروائی میں مداخلت اور آرٹیکل 169 سے متصادم ہے۔ عدالت کا قومی اسمبلی کے 342 اراکین کو ڈائریکشن دینے کے فیصلے کی ماضی میں کوئی نظیر موجود نہیں ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دینے کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے اور نظر ثانی پر حتمی فیصلے تک 7 اپریل کا فیصلہ معطل کیا جائے۔ نظر ثانی میں کہا گیا کہ اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ کا عدالت جائزہ نہیں لے سکتی۔ 7 اپریل کے فیصلے سے اختیارات کی تقسیم کے آئینی اصول سے انحراف کیا گیا۔ عدالتیں پارلیمانی کارروائی پر تجاوز نہیں کر سکتی۔ عمران خان نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی متعلقہ حکام نے دھمکی آمیز مراسلہ بھجوایا، اسی بنیاد پر ڈپٹی اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد کے خلاف رولنگ دی۔ ڈپٹی اسپیکر رولنگ پر ججز کی 2 اپریل کو میٹنگ اور اتوار کو سماعت منفرد ہے۔ اتوار کو عدالت لگانے کی کوئی ایمرجنسی نہیں تھی، جبکہ آرٹیکل 63A کی تشریح کا ریفرنس بھی ابھی زیر التوا تھا۔ یہ عمران خان کی جانب سے بڑی تگڑی ایک درخواست دائر کی گئی تھی۔ اب منصور علی شاہ صاحب اس بینچ کا حصہ تھے جس بینچ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جس بینچ نے فیصلہ دیا اور جس بینچ کی جانب سے جو سائفر میں عمران خان کو ضمانت دی گئی اور باقاعدہ طور پر ان چیزوں کو تگڑے طریقے سے ڈسکس کیا گیا، اور عدالت نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کے خلاف یہ جو کیس ہے وہ نہیں بنتا۔ اب یہ درخواست جو ڈاکٹر بابر اعوان کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی عمران خان کی طرف سے، اور اظہر صدیق کی بھی ایک درخواست تھی جو دائر کی گئی تھی، اور اسی طریقے سے مختلف درخواستیں تھیں جس پر عدالت میں جو کیسز ہیں وہ چلتے رہے۔ اب اصل جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا، نظر ثانی کی درخواست تو اگلے ہفتے کے لیے۔ یہ عمران خان کی اور صدر پاکستان کی جو نظر ثانی کی درخواست ہے، منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ، جسٹس منیب اختر اس بینچ کا حصہ ہیں، اس کے علاوہ جسٹس امین الدین خان ہیں، جسٹس جمال مندوخیل ہیں اور جسٹس اطہر مین اللہ سے ہیں۔ یہ 5 رکنی بینچ ہے منصور علی شاہ کی سربراہی میں، جس میں منیب اختر بھی ہیں، امین الدین خان ہیں، جمال مندوخیل ہیں اور اطہر مین اللہ ہیں۔ یہ سابق ڈپٹی قومی اسمبلی اسپیکر جو سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی جو رولنگ تھی اس کو غیر آئینی قرار دینے کے خلاف نظر ثانی درخواستوں پر سماعت۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کیس میں کیا اب ان درخواستوں کو یا نظر ثانی کی درخواست کو
واپس لے لیا جاتا ہے کہ وہ غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ دوسرا یہ کہ کیا پاکستان تحریک انصاف وہ جو عدالتوں کی جانب سے ایک بڑے انوکھے انداز میں، اور پھر اس کے بعد جو عمر رضا بندیال صاحب کے فیصلے بہت زیادہ متنازع ہو گئے تھے اور بعد میں تو عمل درآمد بھی نہیں ہوا تھا، تو کیا ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان اس کو کنٹیسٹ کرے گا اور ہر صورت اس فیصلے کو کالعدم قرار دلوائے گا؟ بھلے وہ اب اس کا فائدہ نہیں ہے، لیکن جو کچھ لکھا گیا اور جس کا آج تک حوالہ دیا جاتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تو یہ ممکن ہے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں وہ اس معاملے کو دیکھیں گے۔ بینچ بھی بڑا متوازن بینچ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔